बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी मुलाकात अपने पूरे ख़ानदान से करा रही हूँ, इमीडिएट फैमिली से करा रही हूँ, जो घर में मेरे साथ लॉकडाउन है, और बाकियों से भी आपकी इंशाल्लाह मुलाकात कराऊँगी। लेकिन एक ऐसे इंडिविजुअल जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है, जिसको मैं अपनी दिल की धड़कन भी कहती हूँ, जिसके अंदर मेरी जान भी अटकी हुई है, वो है मेरे बेटे हमज़ा। एज अ सिंगल मदर पहले 6 साल मैंने हमज़ा को रेज़ किया, उसके बाद मेरी फैसल से शादी हो गई, एंड ये पूरी जर्नी में मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा साथी, मेरा बडी, मेरी जान, मेरा हमज़ा ही रहा है। तो आज मैं आपकी मुलाकात हमज़ा से कराती हूँ और उससे जानते हैं कि ये जो आजकल घर में बंद हुआ है एज ए टीनेजर, क्योंकि माशाल्लाह 14 साल के हो गए अब हमज़ा, कैसे गुजर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सैयद हमज़ा अहमद नकवी। जी अस्सलाम वालेकुम मामा। ओए होए होए होए, एक तो सारे कैमरे में बदल जाते हैं, हंसी मुझे इस बात पे आती है। हमज़ा वैसे ये आपका पहला एक्सपीरियंस तो नहीं है ऑन स्क्रीन का? नहीं, आप टीवी पे भी मेरे साथ आ चुके हैं और जी। इतने इंसान क्यों बने हुए हो इस वक्त? बाय द वे, ये जो इतना इंसान का बच्चा बना हुआ है ना, ये है नहीं, बाय मैं आपको बता दूं पहले ही, इतना चूचा बन रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ हमज़ा, ये जो लॉकडाउन चल रहा है जी, हम लोग, मैं एक बात नोटिस करी थी, बल्कि आपने ही मुझे ये बात कही थी कि ममा ये बड़ा आसान है कहना कि आप लोग, इसने मुझे कहा कि आप वीडियोस बना रही हैं और बात कर रही हैं कि आप किस चीज़ से गुजर रही हैं, तो बाबा किस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो बच्चे किस चीज़ पे गुजर रहे हैं, तो टीनेजर्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो भाई तुम बता दो, टीनेजर्स किस चीज़ से गुजर रहे हैं लॉकडाउन में? मतलब कि टीनेजर्स यूजुअली हमारी उम्र के जो होते हैं वो ज़्यादा सोशल हो रहे होते हैं, बट जो उम्र आ रही है 14 साल की उम्र के ऊपर, कुछ स्कूल्स के अंदर प्री O1 हो रहा है या O1 में चले गए हैं, ओ लेवल्स हो रहा है, या फिर कुछ IB सिस्टम्स हैं जहाँ अभी MYP के अंदर MYP3 मैट्रिक भी है। तो इस वक्त पे ना बच्चों के ऊपर इस तरह का वर्कलोड आता है जो उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं होगा। जब ये वर्कलोड आता है तो ये काम करने का, एक तो मैं पर्सनली एक बात बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता होता कि ये काम कैसे करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, खाना किस टाइम खाना है, पानी कैसे पीना है। नहीं, पानी कैसे पीना है तो बचपन में सीख लिया था हमज़ा, ये तो सको पानी पीना नहीं अभी तक सीखा। मैंने अल्लाह की कसम पानी पीना सिखाया है, झूठ बोल रहा है। नहीं, व्हाट आई मीन है समझा, देखो एक तो पढ़ाई के एलिमेंट में, बल्कि मैंने आपने मुझे कहा था कि ये ऑनलाइन स्कूलिंग पे हम अलहदा एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इमोशनली भी जानना चाहती हूँ कि वो तो ना कि जिस तरह एज अ वुमन मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे इरिटेट हो रही हूँ ना, मुझे अपनी फ्रेंड्स को मिलने का टाइम मिल रहा है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो यू सेड टू मी कि मेरे से भी पूछ लें यार, मैं भी कुछ चीज़ों से गुजर रहा हूँ। तो हम क्यों इग्नोर करते हैं अपने टीन्स को? ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है एक बच्चे की, एक यंग पर्सन की ज़िंदगी में, क्योंकि ना आप बच्चे रहते हैं और ना ही आप बड़े होते हैं, वो बीच में फंसे हुए होते हैं। तो ये फंसे हुए हो मिस्टर फस, मुझे ये बताओ कि इमोशनली इस तरह कॉन्स्टेंटली जो घर में बंद रहते हो, आप तो घर पे टिकते नहीं थे पहले। एक मेन एलिमेंट जो है वो बोर्डम होता है, जो एक मेन एलिमेंट होता है। बोर्डम की वजह से बहुत चीज़ें कॉज हो सकती हैं, या तो फिर कोई ज़्यादा खाना खाने लग जाता मैंने कुछ नहीं कहा। जो ज़्यादा खाना खाने लग जाता है, कोई अपने आप को, मेरे एक अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ होनी चाहिए एक टीनेजर के अंदर कि ही हैज़ टू बी फोकस्ड ऑन समथिंग इन हिज लाइफ सो दैट ही गेट समवेयर। आपका फोकस क्या है जानी? अभी मैं काफ़ी चीज़ों के अंदर हूँ, मतलब कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं हॉबीज़ को किस तरह कंट्रोल करूँ, फिर पढ़ाई को कैसे करूँ, तो उसके लिए एक टाइम टेबल बना था। अच्छा, किसने बनाया था वो टाइम टेबल? किसने बनाया था टाइम टेबल? मैंने बनाया था, फॉलो हमज़ा ने करना था, किया हमज़ा ने फॉलो थोड़ा बहुत। एक्चुअली व्हाट आई मेंट टू आस्क वाज, मेरी जान देखो, हमारा तो काम है एज योर पेरेंट्स, बाबा और मैं कोशिश करते हैं कि आपका स्केड्यूल भी बना लें, बाकी चीज़ें भी कर लें, फॉलो थ्रू तो आपने करना होता है। लेकिन जिस चीज़ पे मेरा सवाल उठता है वो ये है कि स्केड्यूल फॉलो करने में आपकी, देखो हसन को स्केड्यूल फॉलो कराना ईजी है, वो 3 साल का, उसको जिस तरफ हम लेके निकल पड़ते हैं वो निकल पड़ता है। जब आपको एक स्केड्यूल देते हैं उसमें वही चीज़ें होती हैं जो आप नॉर्मली करते हो, उस स्केड्यूल को क्यों नहीं फॉलो कर पाते? एज अ टीनेजर आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज ऑन इन अ यंग पर्सनस हेड। दूसरे लोग भी यही जानना चाहते हैं। अटेंशन एक सर्टन एस्पेक्ट होता है कि आपने कितनी अटेंशन एक चीज़ के ऊपर देनी होती है। फर्स्ट थिंग जो निकालनी पड़ती है ज़िंदगी के अंदर वो होता है प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, कि आपने क्या करना है। आपकी क्या प्रायोरिटीज है हमज़ा? पहले तो मैं सुबह उठता हूँ,
क्लासेस. نہیں وہ اب اسکیڈول پہ آ گئے, پہلے اپنی پرائیورٹیز بتاؤ کیا ہے, پرائیورٹیز یعنی کہ سب سے اہم چیزیں جو آپ کی زندگی میں ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ورڈ ڈیوائز ہے. امی ابو کو کوشش کرنے کہ کم سے کم چیزیں پتہ چلیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ, دوسری بات یہ ہے کہ بدتمیزی نہیں کرنی بالکل بھی بڑوں کے سامنے, ٹھیک ہے. اسپیشلی بیسکلی چوچے بننے کا ڈرامہ کرنا ہے چاہے آپ چوچے ہوں یا نہ ہوں, تو آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی امی ابو کے ساتھ. دوسری بات یہ, پڑھائی ختم کرو, سائڈ پہ ڈالو, پھر جو بھی کرنا ہے کرو, بس بدتمیزی نہیں کرنی. ایک دفعہ ان کا کام مکا دو. تھینک یو سو مچ. میں کب سے اس کو یہ کہہ رہی ہوں کہ پتر پڑھائی کر لے, جو کام کی چیزیں ہیں کرنے کی. دوسری بات, نہا لے, کیونکہ ہائیجین بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ صاف ستھرے رہو, اپنی ایکسرسائز وغیرہ باقی چیزیں کرو. ایکسرسائز صرف اس لیے نہیں, میں 50 دفعہ اس کو کہہ چکی ہوں, ناٹ فار ویٹ لاس. دیکھیے ہر بندے کا ایک ڈفرینٹ جینیٹک میک اپ ہوتا ہے. ہر بندہ بالکل, جس طرح حسن بالکل سنگل پسلی ہے, حمزہ از اے وائڈر, از اے مور چوڑا پرسن, فیصل بھی آپ کو پتہ ہے, بابا بھی از براڈر. میرا بلڈ چھوٹا ہے لیکن مجھے بھی ویٹ چڑھ جاتا ہے. سو بات یہ ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے نہیں, بس ہیلدی رہنے کے لیے, تاکہ آپ اپنے ہارٹ ریٹ کو اوپر کریں, آپ ایکٹیو رہیں اس کی پوائنٹ آف ویو سے. تو ایکسرسائز کر لو, اپنی مطلب نہا دھو لو اور اپنی پڑھائی کر لو, باقی سب چیزیں. دیکھیں ایکسرسائز ٹو می اور یہ ویٹ لاس والا چیز جو ہے, ویٹ لاس والی چیز تو اپنے لیے کر رہا ہوں, ہیلتھ ایشوز آگے جا کے ہوں گے. ایکسرسائز ایک اور چیز ہے کہ چلڈرن آئے جو ڈیزالوڈ ان الیکٹرانکس, تو وہ جب آپ ایکسرسائز کے ایسپیکٹ میں آ جاتے ہو نا, تو پھر آپ ڈیٹاکس ہو رہے ہو اپنے الیکٹرانک سے 1 گھنٹے کے لیے. لیکن حمزہ یو آلویز بن, جس طرح آپ کو پیچھے مطلب جب لاک ڈاؤن سے پہلے اسکواش کا بہت شوق تھا, سائیکل آپ بہت زیادہ کر رہے تھے باہر. اب یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی لمٹ ہو, مطلب آپ نہیں جا سکتے, اسکواش کلب بھی بند ہے اور ویسے بھی اٹس ناٹ سیف. تو اب گھر کے اندر ہی شکر ہے ہم نے چھوٹا سا نیچے ہوم جم بنایا ہوا ہے, آپ وہاں پہ ایکسرسائز کر لیتے ہو. تو وہ آپ کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ دیکھو نا حمزہ, صبح اسکول جاتے تھے, پھر آ کے چلو گھر پہ آپ تھوڑی بہت اپنی پڑھائی وغیرہ کی چیزیں کی, پھر آپ نکل جاتے تھے, آپ اپنا اسکواش کرتے تھے, اسکواش کر کے گھر آ کے پھر آپ اپنی سائیکل چلاتے تھے. سو اب تو وہ سب کچھ بند ہو گیا. جب آپ کو تو ایک ہوتا ہے کہ ہر انسان سے کوئی چیز لی جائے نا, تو اس کو ایک مطلب کہ سر کے اندر کوئی چیلنج لگتا ہے کہ یار میرا فون لے لیا, اب میں کیا کروں گا سارے دن. ایسے ہو جاتا ہے, ایسے بندہ اندھا ہو جاتا ہے. اندھا ہو جاتا ہے. لائک ہر کوئی بھی چیز لی جائے, فار ایگزامپل میرے سے اسکواش لے لیا تھا, اسکواش کا یہ میں کسی نے نہیں لیا تھا, لاک ڈاؤن نے لیا تھا. کرونا وائرس. تھینک یو. وہ کیا کہتے ہیں, سو اسکواش مجھے مدد کرتا ہے کہ میں ایک چیز کے اوپر فوکس کر لوں, بیکاز اسکواش کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوچنا ہوتا ہے, وہ گیم بہت تیز ہوتی ہے, یو نیڈ ٹو تھنک ریئلی فاسٹ ان دا گیم. تو آئی فیل کہ جب مجھے اس لائف اسٹائل کا سکھایا جا رہا تھا, جیسے میں بڑا ہونا, کہ یار تم نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے, تم نے کھانا بھی ایک طریقے کا کھانا ہے, اینڈ تم نے کیا کہتے ہیں ایک طریقے کا انسان بننا ہے. کھانے کے معاملے میں تو حمزہ اٹ ٹک می اے ویری لانگ ٹائم آپ کو یہ ایکسپلین کرنے میں کہ ہر روز نہیں, کہ ہر روز برگرز اور پیزاز نارمل ڈائٹ نہیں ہوتی. یہ ٹین ایجرز میں نے بہت زیادہ چیز بائی دا وے ویورز نوٹس کی ہے کہ حمزہ کی جو جنریشن ہے, ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ برگر یا پیزا یا کوئی اس طرح کی چیز ایک ٹریٹ ہے. جو آپ لوگوں کی جنریشن ہے ان میں تو ڈیلی, میں ایکچولی حمزہ کے فرینڈس کے جن کے ساتھ اچھی دوستی ہے, ہیلو ہائی ہے, مطلب میری بھی بینگ خالہ اور این آنٹی, تو جب میری ان سے کبھی بات ہوتی ہے تو وہ ڈیلی ایٹ لیسٹ دن میں ایک دفعہ برگر یا پیزا کھاتے ہیں. تو بہت مجھے مشکل ٹائم لگا آپ کو یہ سمجھانے میں کہ برگر پیزا از اے ٹریٹ, اٹس ناٹ اے ڈیلی کی خوراک. آئی مین جو میرے عمر کی ٹین ایجر دیکھیں, میرے سے بھی بڑے, میں سینئرس کی بات کروں اپنے, جب وہ پڑھائی کے اندر ہوتے ہیں نا, جب پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, دا ہول ٹائم, موسٹ آف دا ٹائم, بیکاز ود ٹائم ایک تو ہم جس طرح کی سوسائٹی میں لیتے ہیں, آلسو سرٹن اماؤنٹ آف پریشر کہ آپ نے اتنا لیول تک لانا ہے. میرے پیرنٹس نے کبھی میرے اوپر پریشر نہیں ڈالتے, سر آپ نے ڈیسنٹ کے ساتھ پاس کرنا ہے, آپ نے ایک سرٹن لیول تک پڑھائی کرنی ہے, دیٹ سم تھنگ وچ از دیٹس اے مسٹ, دیٹ از اے پرائیورٹی. بھائی پڑھ لکھ لو, اس کے بعد آپ نے اگر گھر میں کسی کے صفائی بھی کرنے کی جاب کرنی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے اگر سنگر بننا ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے ٹرائی کرنا ہے ٹو بی دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, مطلب آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, مجھے کسی بھی کام سے ایشو نہیں ہے, ایز لانگ ایز وہ جائز ہو اور اس میں کوئی انلیگل چیز انوالو نہ ہو. یہ سامنے بیٹھا, میں نے ہمیشہ اس کو کہا, ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, لیکن 2 شرطیں ہیں. ایک, پڑھائی کمپلیٹ کرنی ہے اپنی, یعنی کہ ایٹ لیسٹ اپنا ماسٹرز کر لو. دوسری کہ جو بھی کام کرنا ہے بہترین کرنا ہے. اگر صفائی کا بھی کام کرنا ہے تو پھر لوگ یہ گھوم کے کہیں کہ یار حمزہ سے بہتر صفائی والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور
ہر کام میں اپنی ایک رسپیکٹ اور اپنا وہ ہے پرائڈ کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. میں نے خود صفائیاں کی ہوئی ہیں کینیڈا میں, آپ کو پتہ ہے, کالج میں پوچھے لگائے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ دیٹ بیکاز اٹس میڈ می ہو آئی ایم. بٹ مائی پوائنٹ از پڑھائی کمپلیٹ کر لو تاکہ آپ اکوپ ہو جاؤ, اس کے بعد جو کرنا ہے آپ کرو, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, اگین جائز اینڈ ڈیسنسی کے دائرے میں رہتے ہوئے, رائٹ حمزہ؟ سو واٹس یور میسج ٹو ٹینیجرز کہ وہ کیا کریں اپنے آپ کو آکوپائڈ رکھنے کے لیے اس ٹائم میں؟ پہلے تو میں ایک بک ریکمنڈیشن دوں گا, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹینیجرز, جو میں نے پڑھی ہے تھوڑی دیر بعد. تھوڑی دیر بعد سے مراد میں نے جب دی تھی, پہلے میں نے پڑھی, پھر میں نے حمزہ کو ہینڈ آن اوور کی, تو حمزہ کو پسند آئی, تھوڑی سی پڑھی, چھوڑ دی, پھر یو ریڈ اٹ اگین. بٹ میں نے کیا میں نے کہا پڑھو اور پھر مجھے آ کے سمجھاؤ کہ یہ 7 ہیبٹس کیا ہیں, تو پھر سمجھ آئی کہ اس نے پڑھ لی ہے. دیکھیے وہ بک لمبی ہے, آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے مجھے پتہ ہے موسٹلی نہیں پڑھیں گے. تو سمپل سی بات ہے, پرائیورٹیز اپنی ختم کر لو, ایک دفعہ کام صبح کر لو, ختم کر لو, 11 بجے تک فارغ ہو جاؤ, پھر باقی اپنے گولز اچیو کر لو اور اپنی پرائیورٹیز سیٹ کر لو. فار ایگزامپل ایک تو ہوتا ہے پرائیورٹی, ایک تو آپ کی پڑھائی ہوگی, ایک آپ کی اپنی ویل بینگ ہوگی, دوسری بات ہوگی کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر بھی آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہو, یو کانٹ بی اینٹی سوشل ان سائڈ یور روم دا ہول ڈے, یو نیڈ ٹو گو آؤٹ, یو نیڈ ٹو میٹ یور فیملی. سلام, ایک تو اگر اتنا نہیں ہوتا آپ سے, آپ صبح جا کے امی ابو کو سلام کر لو, اس کے بعد واپس آ جاؤ جو کام کرنا ہے, اس کے بعد واپس رات کے وقت جا کے خداحافظ کہہ دو, اور کوشش کر سکتے ہو تو کھانا بھی ساتھ کھاؤ. بس یہی 3 چیزیں میں کہہ سکتا ہوں, اور پڑھائی کرو, بس پڑھائی کرو. میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ ڈانٹ ہی پڑھائی کی وجہ سے پڑتی ہے, پڑھائی کر لو. ویسے تو حمزہ نے سب کچھ ہی کہہ دیا, لیکن ایک چیز کہنی بہت ضروری ہے, بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. مجھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ایک ماہر نفسیات نے کہی, جس کا مجھے پہلے احساس نہیں تھا, اور اس کے بعد میری سوچ کافی بدلی. انہوں نے مجھے یہ کہا, ڈاکٹر عابد ان کا نام ہے, ڈاکٹر عابد بلال نے کہا کہ جگن دیکھو, جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, جب آپ کی گود میں ہوتا ہے یا ٹوڈلر ہوتا ہے, تو اسے پیار کرنا, اسے چومنا, اسے اپنی گودیوں میں لینا ہماری ضرورت ہوتی ہے. لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے, جب وہ ٹینز میں آ جاتا ہے, 12-13 سال کی عمر کے بعد, 12 سال سے لے کے 18-19 سال تک بچے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس سے پیار کریں, ہم اس سے لاڈ کریں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اپنے بچے کے, ہمارا بچہ بگڑ گیا ٹینز میں آ کے. بچہ نہیں بگڑ جاتا, ماں باپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں, اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں پسڈ آف ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. بچے ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے بچوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے. اینڈ مور دین اینی تھنگ ایلس, ان کی بات سنیں. ان کی باتوں میں ہی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو بھی ایک بہتر انسان بنائیں گی اور آپ کے رشتے کو بھی مضبوط کریں گی. خدا حافظ.